بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان یاسین انصاری ریاست نیوز چینل سے آج میں آپ کو ایک اہم ایشو کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ جیسا کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو غیر شرعی نکاح میں 7 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ یہ پاکستان کی عدالت کا یہ فیصلہ دنیا کی تاریخ کا یہ انوکھا فیصلہ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے قبل اس طرح کے غیر شرعی نکاح یا کسی اور حوالے سے کوئی بھی فیصلہ سامنے نہیں آیا۔ تو اس حوالے بشرا بی بی کے سابق خاور مانے کا گواہوں اور نکاح خواہ نے جس طرح سے دروغگوئی کا سہارا لیا ہے، جیسا کہ آپ کو بتاؤں کہ اس سے پہلے سب کے جو بیانات تھے وہ کچھ اور تھے، اور کچھ عرصہ کے بعد ہی جیسا کہ اس کو سزا سنانے کا ایک پلان ترتیب دیا گیا تو سب کے بیان ہی تبدیل ہو گئے۔ اس میں میں آپ کو خاور مانے کا ایک سٹیٹمنٹ دکھاتا ہوں۔ چینل پہ یہ ایسی نہ آتا، لیکن میں نے جو ابھی کل سے میں دیکھ رہا ہوں جو نیوز میں جو رپورٹنگ ہو رہی ہے ہمارے گھر کے بارے میں، یہ نہایت ہی تشویش کا باعث ہے۔ خاص طور پر جو نیوز والے رپورٹنگ کر رہے ہیں وہ سخت مس لیڈنگ ہے، اور ہمارے ہاؤس ہولڈ کو انہوں نے ڈسٹریس میں ڈال دیے۔ ابھی ان کی میں نے ایک رپورٹنگ پڑھی ہے، نیوز رپورٹ پڑھی ہے کہ جی عمران خان کی وجہ سے ہمارے گھر میں ناچاکی ہوئی ہے۔ میں کیٹیگوریکلی اس بات کا نوٹس لیتا ہوں اور سختی سے تردید ہی صرف نہیں کرتا، مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہوا ہے۔ میں یہ بات بڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ میری سابقہ اہلیہ بشرا بی بی، میں صرف بڑے کلیئرلی اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ دنیا کی اس سے پاک بی بی میں نے نہیں دیکھی، دنیا کی پاک ترین بی بی ہے۔ اور ایسی خاتون کے بارے میں اس طرح کی باتیں، اور پھر عمران خان کا جو ہمارے اس اسپریچول گھر کا ایک بشرت خانہ سمجھتا ہے ان کے بارے میں ایسی باتیں سن کے مجھے نہایت دکھ ہو رہا ہے، کیونکہ اس جیسا بھلا آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اسے صحت تندرستی سلامتی دے اور عزتیں دے۔ اور یہ میں سخت نوٹس لے رہا ہوں اس بات کا جیو کے خلاف کہ اگر انہوں نے آئندہ اس طرح کی کوئی بات کی تو آئی ول ٹیک آل پاسبل لیگل ایکشن جو میرے واس میں ہوگا، لیکن آئی ہیو کیٹیگوریکلی ڈینائی کہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں سب غلط ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے یہ سنا خاور کا بیان، جس طرح اس میں ہر چیز واضح ہو رہی ہے کہ خاور مانے کا نے ان میں دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا اس میں بہت زیادہ کوئی گیم کر لی ہے، پیسے کے لالچ میں آ کر اس طرح کا بیان دیا ہے، یا پھر وہ بہت بڑے دباؤ کا شکار تھے۔ ناظرین، یہ آپ سن بشرا بی بی کی ایک سٹیٹمنٹ ہے جس میں اس نے اپنی صفائی میں بڑا واضح بتایا ہے کہ اس نے عدت کے بعد ہی نکاح کیا اور اس طرح کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے، لیکن ان کو سنا نہیں گیا کہ تو جب میرے نکاح کی خبر چل رہی کہ جی عدت نہیں ہے، عدت میں لوگوں کو بتا دوں کہ جب میں اپنے گھر سے نکلی تھی تو میرے گھر میں ہی میں عدت پوری کر کے نکلی تھی۔ میرے جو پچھلے ہسبینڈ تھے وہ ایک دین کے اوپر بڑا چلتے ہیں، انہوں نے کہا ہم پہلے یہ عدت گھر میں کریں گے، جیسے ایک قرآنی طریقہ تھا۔ اس کے بعد جب میں گھر سے نکلی، میں چاہتی تو میں اگلے دن بھی شادی کر سکتی تھی، میں نے تو اس کے 5-6 بلکہ شاید 7 مہینے بعد کی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ بس کیا عورت کا قول معتبر ہے، بس عورت کا کہہ دینا کہ میری عدت گزر گئی، ختم ہو گئی بات، چاہے وہ 3 مہینے سے پہلے کہہ دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا ایسا واقعہ، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ عورت کا کہہ دینا کافی ہے۔ عورت نے کہا میری عدت گزر گئی، کیونکہ ایام عام طور پہ 1 مہینے کے بعد وہ سائیکل ہے نا پورا، لیکن اس سے کہا جلدی پورا ہو گیا، ختم ہو گئی بات۔ اسی طرح عورت دودھ پلایا یا نہیں پلایا، اس میں عورت کا قول کافی ہے۔ اسی طرح بچے کی زندگی کے بارے میں ماں کا قول کافی ہے، وہ کہے سانس دیا تھا اس نے، بس وراثت کے احکامات بدل جائیں گے، وہ کہے ذرا سا رویا تھا، وراثت کے احکامات وغیرہ وغیرہ سب چیزوں پہ اثر پڑتا ہے، تو اس لیے عدت میں عورت کا قول بھی کافی ہو جاتا ہے، طہارت میں عورت کا قول کافی ہے۔ دیکھیے، خاتون کی عدت جو ہے وہ شوہر کے گھر میں گزرے گی، چاہے وہ طلاق کی عدت ہے اور چاہے وہ خلع کے بعد کی عدت ہے، دونوں صورتوں میں خاتون کی عدت اس کے شوہر کے گھر میں۔ اس حوالے سے ایک مفتی صاحب بھی جس طرح سے خاور مانے کا نے پہلے بیان کچھ اور دیا اور بعد میں ان کا سارا معاملات ہی تبدیل ہو گئے، ان کا سٹیٹمنٹ ہی تبدیل ہو گئی، اس طرح یہ مفتی صاحب کی بھی سنے، اس نے کس طرح سے جگ ہنسائی کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے ہمارے علماء کو، مفتیوں کو جو اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں کہ پہلے وہ اس نکاح کو بالکل درست قرار دے رہے ہیں اور بعد میں وہ اس نکاح کے خلاف جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، جس طرح کا وہ فتویٰ جاری کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ تو ناظرین، یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک اور فتویٰ جاری ہو گیا ہے جس میں مفتی عبد الرحمن عابد صاحب ہیں، معروف عالم دین ہیں، انہوں نے بہت بڑا ایک فتویٰ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ نکاح بالکل درست ہے، اس کی قانونی حیثیت میں غیر شرعی ہونے کی کوئی حیثیت نہیں، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس میں جن لوگوں نے دروغ گوئی کا سہارا لیا ہے، جھوٹ کا الزام لگا کر ان دونوں کو سزا دلوائی ہے،
انہوں نے اپنا ٹھکانہ جہنم قرار دے لیا ہے۔ یہ آپ سماعت فرمائیں ان کا جو ایک بیان ہے مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران خان صاحب اور ان کی زوجہ کے متعلق جو فیصلہ آیا ہے ایک عدالت کا، اس کے بارے میں سوال پوچھا ہے بھائی نے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اور غلط ہے۔ اس غلط فیصلے سے جو شرعی نکاح ہوتا ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ایسے فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جو شرعی حکم کے سے ٹکراتا ہو اور شرعی حکم سے متصادم ہو اور اس کے خلاف ہو۔ تو چونکہ یہ فیصلہ شرعی حکم کے خلاف ہے، اس لیے ان کے نکاح پر اس فیصلے سے کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ شرعی طور پر ان کا نکاح 100% درست اور صحیح ہے۔ وہ زوجین ہیں اور زوجین کے طور پر ان کا رہنا حلال ہے اسلام کے مطابق۔ بشرا بی بی نے جو عمران خان صاحب کے ساتھ نکاح کیا ہے، وہ بقول عمران خان صاحب کے بھی اور بشرا بی بی کے بھی وہ عدت کے بعد اس نے کیا ہے، کیونکہ وہ ایک دیندار عورت ہے، پردے والی عورت ہے، شریعت کو سمجھتی ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ عدت کے اندر نکاح نہیں ہوتا، تو اس نے وہ جو شرعی تقاضا ہے اس کو پورا کر کے نکاح کیا ہے، جس پر اس کا حلفی بیان وہ بھی موجود ہے، عمران خان کا بھی حلفی بیان موجود ہے۔ تو عمران خان بھی پڑھا لکھا انسان ہے، اس کو بھی دین کا شریعت کا کئی مولویوں سے بھی زیادہ پتہ ہے، تو وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ عدت کے اندر جو ہے نا وہ نکاح کر لیتا۔ گواہ جو ہیں وہ ان کے دونوں کے بیان، وہ مولوی جو نکاح پڑھانے والا ہے اس کا بیان بھی پھر جاتا ہے، کبھی کوئی بیان ہوتا ہے کبھی کوئی بیان ہوتا ہے، اور یہ جو پہلا خامد ہے اس کا بھی کبھی کوئی بیان ہوتا ہے کبھی کوئی بیان ہوتا ہے۔ تو ایسے گواہوں کی گواہی تو ناقابل اعتبار ہے، مردود ہے یہ گواہی شرعی طور پر۔ تو یہ فیصلہ صرف عمران خان کے ساتھ دشمنی کے لیے اور عمران خان صاحب کو معاشرے میں بے توقیر کرنے کے لیے عمران خان کے دشمنوں نے کروایا ہے اور کیا ہے، اور یہ فیصلہ کرنے والے نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا ہے۔ اور اس کے حوالے سے آپ کو میں مزید بتاتا چلوں کہ سوشل میڈیا پہ ایک اور تحریر سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے، جس میں عوام کا یہ مطالبہ بھی ہے کہ جس طرح سے ان کو تو سزا دے دی گئی ہے، جبکہ مریم نواز نے جو ایک بہت بڑا اقدام کیا ہے کہ انہوں نے 9 ماہ کا پروجیکٹ 4.5 ماہ میں مکمل کر دیا ہے، کیا اس پہ بھی عدالتیں نوٹس لیں گی؟ ان کو بھی سزا ملے گی۔ اس حوالے سے یہ تحریر آپ ملاحظہ فرما لیں۔ آپ یہ ہم سب کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ ان کے پیچھے کیا اقدامات ہیں، ان کو کیوں اس طرح سے بدنام کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد سب کے سامنے ہے کہ عمران خان کو پی ٹی آئی سے آؤٹ کر دیا جائے اور عوام کے دلوں سے نکال دیا جائے، لیکن یہ ایسا ممکن نہیں۔